شرکت مشاعرے کی ضمانت ہوا کرتی تھی، آج وہ مقام ہے کہ آپ ہندوستان کے مشاعروں کی صدارت فرما رہے ہیں، وہ اپنے کلام سے آپ کو محظوظ فرمائیں گے۔ ہمیشہ کی طرح اس مشاعرے کی کوشش و کاوش، اس مشاعرے کو سجانے میں، شعراء کرام کے اہتمام و انصرام میں، شعراء کرام کو مدعو کرنے میں جناب بلال سہارنپوری صاحب ہمیشہ پیش رہے ہیں۔ بہت بڑی تاریخ ہے اس مشاعرے کی، میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا، میں تقریباً 35 سال سے اس مشاعرے میں شرکت کر رہا ہوں، اور مجھے آج جب بھی مشاعرہ ہوتا ہے تو مرحوم ساحل فریدی صاحب کا نام یاد آ جاتا ہے، جو اس مشاعرے میں تشریف لاتے تھے، اور ہر مشاعرے کا سہرا انہی کے سر رہا کرتا تھا، اس عقیدت سے وہ یہاں پر تشریف لاتے تھے۔ اللہ کسی کو لے لیتا ہے تو کسی کو دے بھی دیتا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں اس وقت جناب بلال سہارنپوری کے ذمے اللہ نے ان کے ذمے یہ کام سونپ دیا ہے، اور وہ اس مشاعرے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت بہت مشکور ہیں۔ نعت کا سننا پڑھنا سب عبادت ہوا کرتا ہے۔ میں اس لیے اپنی گفتگو کو تھوڑا بڑھا رہا ہوں کہ شعراء کرام کی تعداد کم ہے، اس لیے تھوڑا گفتگو کو بڑھا رہا ہوں، لیکن زیادہ بھی طویل نہیں کروں گا۔ میں بلا کسی تاخیر کے نعت کے لیے ایک شاعر کو دعوت پیش کرتا ہوں، اور سلسلہ یہ رہے گا کہ پہلے میں 2-3 شعراء کرام کو نعت کے لیے انہیں دعوت سخن پیش کر دوں، اس کے بعد ہمارے بہاریہ دور کا آغاز ہوگا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں کہ حبیب کبریا فخر جہاں کی بات کرتے ہیں۔ حبیب کبریا فخر جہاں کی بات کرتے ہیں، زمین پر ہیں مگر ہم آسماں کی بات کرتے ہیں۔ زمین پر ہیں مگر ہم آسماں کی بات کرتے ہیں، فرشتے آسماں پر ذکر کرتے ہیں مدینے کا۔ رمضان کا مہینہ ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب آپ کو ملے گا، اور آپ سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ بھی ہوگا۔ فرشتے آسماں پر ذکر کرتے ہیں مدینے کا، کہاں کے رہنے والے ہیں، کہاں کی بات کرتے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، کہاں کی بات کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں بلا کسی تاخیر کے 2-3 شعراء کرام کو نعت پاک پڑھوانا ہے۔ بریلی کی ان ادبی لوگوں کو کسی بات کو جتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مشاعرہ سننا جانتے ہیں، انہیں مشاعرہ سننے کا سلیقہ آتا ہے، وہ سب آداب جانتے ہیں، شاعر کو کس طرح نوازا جاتا ہے، اور سامعین کے دار و دم پر ہی دار و مدار ہوا کرتا ہے مشاعرے کا۔ رمضان مبارک کا متبرک مہینہ ہمارے سروں پر گامزن ہے۔ آپ جتنی مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ایک اچھی آواز اور ایک اچھا ترنم جناب عابد نیازی صاحب کا ہے، جو ہماری بریلی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہر سال وہ اس محفل کا آغاز نعت پاک سے کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تشریف لائیں اور وہی نعت پاک جو انہوں نے سال گزشتہ ہمیں سنائی تھی، پھر اس نعت پاک سے ہماری محفل کا آغاز کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ جناب عابد نیازی صاحب آئیے۔ کے چند اشعار ہے، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلع پیش خدمت جی دونوں جہاں میں مانگو وسیلہ رسول سے، کیا بات ہے، دونوں جہاں وسیلہ
شعر ہے بابا فاطمہ زہرا رسول سے کیا کہنے بابا دل واہی دیں گی فاطمہ زہرا رسول سے مانگو حسن حسین کا صدقہ رسول سے سبحان اللہ مانگو حسن حسین کا صدقہ رسول سے کیا کہنے موجود جس کے دل میں نہیں ہو بے بو ترا سبحان اللہ کیا کہنے بابا موجود جس کے دل میں نہیں ہو بے بو ترا جھوٹا ہے اس کے عشق کا دعویٰ رسول سے جھوٹا ہے اس کے عشق کا دعویٰ رسول سے وہ بن چکا ہے فیض کا دریا جہان میں بے شک وہ بن چکا ہے فیض کا دریا جہان میں وابستہ ہو گیا ہے جو اطراف رسول سے سبحان اللہ سبحان اللہ وابستہ ہو گیا ہے جو کا معاملہ ہو دونوں کا ایک گہرا تعلق ہے ایک اٹوٹ سمبند ہے ہمارے اکابرین نے کیسے کیسے شعر کہے ہیں میں ان شعر 4 مصرے پڑھتے ہوئے اپنے شاعر کو دعوت پیش کرتا ہوں کبھی افسر امروہی صاحب نے کہا تھا کہ دل جھکے یا سر جھکے یہ فیصلہ تو خود نہ کر دل جھکے یا سر جھکے یہ فیصلہ تو خود نہ کر فیصلہ نازک ہے ان کے نقشے پا کے چھوڑ دے فیصلہ نازک ہے ان کے نقشے پا کے چھوڑ دے اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون مصطفیٰ کا کام ہے یہ مصطفیٰ پر چھوڑ دے مصطفیٰ کا کام ہے یہ مصطفیٰ پر چھوڑ دے اس ذکر کی محفلیں وہ ہوا کرتی ہے اگر ایک ان لمحات ہمارے حاصل ہوتے ہیں وہ لمحات ان محفلوں میں اگر ہم صحیح طور پر مدینے کی طرف اپنی لو لگا دیں اور اس وقت ہم جو دعا مانگیں اس وقت ہم جو تمنا مانگیں اور سرکار وہاں سے اشارہ فرما دے تو صرف ایک سامنے کا نہیں بلکہ پوری محفل کے سامعین کا بیڑا پار ہو جایا کرتا ہے آئیے ان اشعار کے بعد میں اپنے مہمان شاعر جو صرف غزل کے معاملات میں ان کے متعلق میں کچھ عرض کروں گا کیونکہ یہ بارگاہ ہے
یہ بارگاہ رسول ہے، یہ وہ بارگاہ نہیں ہے جہاں شاعر فنکار بن کر آتا ہے، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر شاعر غلام احمد مختار بن کر آتا ہے۔ اس لیے لکھنؤ سے تشریف لانے والے ہمارے مہمان شاعر حضرت حسن کاظمی صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ حضرت حسن کاظمی صاحب۔ بہت ہی خوبصورت نظام فرمانے فضا میں قائم ہو رہی ہے اور محفل اور بھی نورانی ہوتی جائے گی۔ یہ سعادت مجھے بھی حاصل ہو رہی ہے، مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے کہ ہماری زندگی کا یہ 50واں سفر شروع ہو گیا مشاعروں کا۔ 50 سال بعد مجھے اجازت ملی کہ میں حاضر ہوں۔ شکریہ آپ کا تشریف لائے۔ میں بہت میں بہت دور ہوں مدینے سے، میں بہت مدینے میں بہت دور ہوں مدینے سے، موت بہتر ہے۔ کیا کہنے کیا کہنے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ موت بہتر ایسے کیا کہنے، میں بہت دور مدینے۔ شعر زمان تھا جی اچھا، کہ دونوں عالم مہک مہک اٹھے میرے سرکار، سبحان اللہ، دونوں عالم مہک مہک اٹھے میرے سرکار کے پسینے میں بہت دور مدینے سے۔ یہ شعر جی چاہ رہا ہے کہ ابا جی کے کرنا پڑتا ہے اس شخصیت کی جو میں نے اس دیار کی اور اس سنت کے کئی بار دیدار دیے، الحمدللہ اس کو نوازنا بھی دیے۔ یہ شعر بہت خاص آپ سب کی جان سے کہ جس نے دیکھا ہے گنبد خضرا، جس نے دیکھا ہو گنبد خضرا، اس کو دیکھو بہت قریب، اس کو دیکھو بہت قریب، جس نے دیکھا ہو گنبد خضرا، اس کو دیکھو بہت
قرین واہ واہ سے کیا بات واہ واہ میں بہت دور ہوں مدینے سے کیا بات میں بہت دور ہوں مدینے سے موت بہتر ہے ایسے ایسے جینے کیا کرنے بابا موت بہتر ہے ایسے جینے سے دونوں عالم مگک اٹھے میرے سرکار کے پسینے سے میرے سرکار کے پسینے سے جس نے دیکھا ہو گنبد خضرا اس کو دیکھو بہت قرینے سے واہ واہ اس کو دیکھو بہت قرینے سے قرینے سے جی کہ میرے آقا کی جس طرف ہے نظر دور طوفان رہے سفینے سے واہ واہ دور طوفان رہے سفینے سے میں بہت دور مدینے علیہ وسلم کا سلسلہ چل رہا ہے میں بھی چاہتا ہوں اس کار خیر میں شامل ہو جاؤں اور نعت پاک کا مطلع سماعت کریں رات بادشاہوں کے مراتب جاہو حشمت ایک طرف بادشاہوں کے مراتب جاہو حشمت ایک طرف سرور کونین کے خادم کی عظمت ایک طرف سرور کونین کے خادم کی عظمت ایک سب ہیں زردار و غنی اور میں ہوں مداح نبی توجہ کا طالب سب ہیں زردار و غنی اور میں ہوں مداح نبی سب کی قسمت ایک طرف اور میری قسمت ایک طرف سب کی قسمت ایک طرف
اور میری قسمت ایک طرف، باپ ماں بھائی بہن فرزند و زن دختر عزیز. شیر کے لباس ماں سماعت کریں. ہاں حسن بھائی. باپ ماں بھائی بہن فرزند و زن دختر عزیز، سارے رشتے ایک طرف، آقا کی نسبت ایک طرف، سارے رشتے ایک طرف، ایک طرف. شیر. کھائی قرآن قسم سہے شہر رسول پاک کی، کھائی قرآن قسم شہر رسول پاک کی، دونوں عالم ایک طرف، طیبہ کی حرمت دونوں عالم ایک طرف، طیبہ کی حرمت ایک طرف. نعت پاک کا. کھائی قرآن قسم شہر رسول پاک کی، دونوں عالم ایک طرف، طیبہ کی حرمت ایک طرف. غزل سنات کا آخری شعر ہے. بلال صاحب سماعت کے نظرت توجہ طرف. میں نے ایک طرف ساری لباس محمد رکھی ہے اور ایک طرف سرکار کی نسبت رکھی ہے. آپ شروع سے اب تک ملاحظہ فرما رہے ہیں. میرا یہ شعر سماعت کریں دیکھیں کہ جاکنی مرقد قیامت روز محشر پل صراط، جاکنی مرقد قیامت روز محشر پل صراط، سب کی حیبت ایک طرف اور ان کی رحمت ایک طرف، سب کی حیبت ایک طرف اور ان کی رحمت ایک طرف. میرا تخلص اسرار ہے. بلال صاحب اور حسن صاحب شعراء کرام تخلص کے اعتبار سے میرا یہ مقطع سماعت کریں. خیر امت کے لقب سے کھل گیا اسرار یہ، خیر امت کے لقب سے کھل گیا اسرار یہ، امت سب ایک طرف، آقا کی امت امت سب ایک طرف، آقا کی امت ایک طرف، سب کی حیبت ایک طرف اور ان کی رحمت ایک طرف. اسی کے ساتھ اب اس سلسلے کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، شعار کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ سلسلہ ہے جو جب تک چلتا رہے گا ہماری روح تازگی ہوتی رہے گی. لیکن آج کے دور کی آپ دیکھیں گے یہ الگ بات ہے کہ کبھی امیر خسرو نے کہا تھا، کبھی ولی نے کہا تھا، یہ الگ بات ہے. غزل کی الگ بات ہے.
لیکن اس دور کی غزل اور اب کی غزل کو آپ دیکھیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نسل نو کے شعراء کی آج کے دور کی شعراء کے کلام کو سن کر ہم یہ فرق محسوس نہیں کریں گے کہ پہلے کی غزل کیا تھی اور آج کی غزل کیا ہے۔ آج کی یہ وہ غزل ہے جو صوفیاؤں کے دربار میں پلیوں بڑھی ہے، یہ وہ غزل ہے جس نے رانی بن کر جو راجاؤں کے محفلوں میں رہی ہے، تو آج غزل میں بہت بڑا فرق آ چکا ہے۔ وہ غزل اور تھی جب لب و رخسار کی بات ہوا کرتی تھی، آج یہ نئے نسل کے شاعر جو غزل میں مضامین پیش کر رہے ہیں وہ ہمارے مسائل پیش کر رہے ہیں۔ خاص طور سے برار صاحب تشریف رکھتے ہیں، یہ تو جب یہ غزل پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک مکمل تقریر کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں مفید مشوروں سے نواز رہے ہیں۔ تو اس غزل کے دور کا میں آغاز کرنے جا رہا ہوں اور وہ اس کو چاہتا ہوں کہ میں اپنے بریلی کے شاعر کے کلام سے آج کی محفل کا آغاز کروں۔ چند شعرا میری فہرست میں ہے، آپ سے دار و مدار سامعین پر ہوا کرتا ہے، اور جہاں حضرت تشریف فرما ہوں وہاں برکتیں نازل ہوا ہی کرتی ہیں، جہاں اللہ والے بیٹھے ہوا کرتے ہیں۔ میری نام میں فہرست میں ایک نام تھا، شاذ لکھنؤ سے تشریف لائے ہیں۔ میرا ارادہ تو غزل کے دور میں پڑھوانے کا تھا، لیکن چونکہ آپ کا اصرار ہے تو میں چاہتا ہوں جناب انور فریدی صاحب کو ہم پہلی بار سننے جا رہے ہیں، جو بہرات سے ہمارے بیچ تشریف لائے ہیں۔ وہ شہر جو شاعروں کا ایک مرکز بن گیا ہے، جہاں پر بڑی بڑی درگاہیں ہیں، جہاں پر اولیاء اللہ تشریف فرما ہے، اس شہر سے ہمارے بیچ تشریف لائے ہیں جناب انور فریدی صاحب۔ اس وقت وہ بارگاہ رسالت میں نعت شریف پیش کرنے آ رہے ہیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، نصلی علی حبیب الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ نعت پاکہ ادائے مصطفیٰ ملتی ہے قرآن کی تلاوت میں۔ ادائے مصطفیٰ ملتی ہے قرآن کی تلاوت میں، فصاحت میں، بلاغت میں، سلاست میں، سماعت میں۔ ادائے مصطفیٰ ملتی ہے قرآن کی تلاوت میں، فصاحت میں، بلاغت میں، سلاست میں، سماعت میں۔ محمد مصطفیٰ سا دوسرا پیدا نہیں ہوگا۔ محمد مصطفیٰ سا دوسرا پیدا نہیں ہوگا۔ ضیافت میں، قناعت میں، امانت میں، ضمانت میں ادائے مصطفیٰ ملتی ہے قرآن کی تلاوت میں۔ محمد مصطفیٰ سا دوسرا پیدا نہیں ہوگا۔ ضیافت میں، قناعت میں، امانت میں، ضمانت میں ادائے مصطفیٰ ملتی ہے قرآن کی تلاوت میں، فصاحت میں، بلاغت میں، سلاست میں، سماعت میں۔ پیغمبر آئے ہیں لاکھوں، پیغمبر آئے ہیں لاکھوں، کہاں ہے آپ کا ثانی؟ پیغمبر آئے ہیں لاکھوں، کہاں ہے آپ کا ثانی؟ شرافت میں، عنایت میں، عبادت میں، امامت میں۔ پیغمبر آئے ہیں لاکھوں، کہاں ہے آپ کا ثانی؟ شرافت میں، عنایت میں، عبادت میں، امامت میں۔ بتاؤ یہ مجھے ابو جہل سا ہے دوسرا کوئی؟ بتاؤ یہ مجھے ابو جہل سا ہے دوسرا کوئی؟ عداوت میں، بغاوت میں، ضلالت میں، جہالت میں۔ بتاؤ یہ مجھے ابو جہل سا ہے دوسرا کوئی؟ عداوت میں، بغاوت میں، ضلالت میں، جہالت میں۔ خیال امتی ہر پل ہے انور میرے آقا کو۔ خیال امتی
ہر پل ہے انور میرے آقا کو اطاعت میں، سعادت میں، شہادت میں، شفاعت میں ادائے مصطفیٰ ملتی ہے۔ قرآن کی تلاوت میں، فصاحت میں، بلاغت میں، سلاست میں، سماعت میں۔ اگر آپ اجازت دیں تو منقبت کے بھی شعر کچھ کہہ کے آئے ہیں اور شعرا بھی کم ہے، پھر اجازت ہے؟ ہاں، اب وہ غزل کا معاملہ شروع ہوگا تو پھر منقبت کہہ کر کے آیا ہوں میں، بڑی محنت کیا ہے جی۔ زمانہ فیض پاتا ہے ولی اللہ کے گھر سے، زمانہ فیض پاتا ہے ولی اللہ کے گھر سے، کہ شجرہ ملتا ہے ان کا، کہ شجرہ ملتا ہے ان کا شہنشاہ پیمبر سے۔ زمانہ فیض پاتا ہے ولی اللہ کے گھر سے، کہ شجرہ ملتا ہے ان کا شہنشاہ پیمبر سے۔ یہ وہ در ہے جہاں سے کوئی بھی خالی نہیں جاتا، جسے جو لینا ہے لے لے وہ ناصر میاں کے در سے، جسے جو لینا ہے لے لے وہ ناصر میاں کے در سے۔ اگر اجازت ہو تو ایک منقبت پیش کر دو، ایک گیت، منقبت کے گیت۔ بدحال ہے میرا حال سنو، میری گردش کا احوال سنو۔ کچھ کہنے کے لیے میں ناصر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آیا ہوں، اور 2 دن پہلے آیا تھا میں۔ بدحال ہے میرا حال سنو، میری گردش کا احوال سنو۔ اب کون گردش کا احوال سنو، ہے تیرے سوا اب کون میرا، اے مولا علی کے لال سنو۔ گیت سماعت فرمائیں گے۔ جب تم سے ناتا جوڑ لیا، دنیا سے منہ کو موڑ لیا، جب تم سے ناتا جوڑ لیا، دنیا سے منہ کو موڑ لیا، میں چھوڑا تخت و تاج پیا، اس رشتے کی رکھیو لاج پیا، اس رشتے کا رکھیو لاج پیا، اس رشتے کا رکھیو لاج پیا۔ توجہ کا طالب ہوگی جناب، سورہ فتح کا وہ آیت ید اللہ فوق ایدیہم، وہاں سے اخذ کیا ہے میں نے۔ جب ہاتھ میں تیرے ہاتھ دیا، یہ سمجھا خود کو بیچ دیا، جب ہاتھ میں تیرے ہاتھ دیا، یہ سمجھا خود کو بیچ دیا، میں بک کے بنا انمول رتن، دل بول یہی ایک بول سجن، مورے انگ انگ پر تورے راج پیا، اس رشتے کی رکھیو لاج پیا، اس رشتے کی رکھیو لاج پیا۔ تیرا چھوڑ کے در میں جاؤں نہیں، کہیں دامن بھی پھیلاؤں نہیں، تیرا چھوڑ کے در میں جاؤں نہیں، کہیں دامن بھی پھیلاؤں نہیں، تیرے در کی نسبت جان لیا، میں تجھی کو سب کچھ مان لیا، تیرے در کی نسبت جان لیا، میں تجھی کو سب کچھ مان لیا، جب روٹھ یا چھوٹے سماج پیا، اس رشتے کی رکھیو لاج پیا، اس رشتے کی رکھیو لاج پیا۔ ہے ناصر پیا مورا پیر سجن، مورا تن من دھن ان پر ارپن، مورا تن من دھن ان پر ارپن، مورا تن من دھن ان پر ارپن۔ ہے ناصر میاں مورا پیر سجن، مورا تن من دھن ان پر ارپن، مورا تن من دھن ان پر ارپن۔ کہتے ہیں جوگن کا جوگ اسے، اور عشق کا کہتے روگ اسے، کہاں سب کو نصیب ہے آج پیا، اس رشتے کی رکھیو لاج پیا، اس رشتے کی رکھیو لاج پیا۔ یہ بند سماعت فرمائیں۔
میں بندہ تو ہے بندہ نواز، میں گیت تیرا تو میرا ہے ساز۔ میں بندہ تو ہے بندہ نواز، میں گیت تیرا تو میرا ہے ساز۔ سرگم میں تو ہے چھپا ہوا، ہر لے میں تو ہے ڈوبا ہوا۔ سرگم میں تو ہے چھپا ہوا، ہر لے میں تو ہے ڈوبا ہوا۔ ہر تال کا کہتا باج پیا، اس رشتے کی رکھیو لاج پیا، اس رشتے کا رکھیو لاج پیا۔ دنیا کا ستایا ہے انور، تیرے در پہ آیا ہے انور۔ دنیا کا ستایا ہے انور، تیرے در پہ آیا ہے انور۔ اب باہ کہے کی لاج رہے، میری لاج رہے اور آج رہے۔ اب باہ کہے کی لاج رہے، میری لاج رہے اور آج رہے۔ لگی تجھ سے لگن مہراج پیا، اس رشتے کی رکھیو لاج پیا، اس رشتے کی رکھیو لاج پیا۔ وہ جذبات میں کام میں کہہ گیا ہوں، اس کے لیے معذرت چاہوں گا۔ اس رشتے کی رکھیو لاج پیا۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ ریکارڈنگ ہو گئی، میں جو لوگ سنیں گے ریکارڈنگ ان سے میں معافی چاہوں گا۔ جب تم سے ناتا جوڑ لیا، دنیا سے منہ کو موڑ لیا، میں چھوڑا تک تو تاج پیا، اس رشتے کی رکھیو لاج پیا، اس رشتے کی رکھیو لاج پیا۔ السلام علیکم۔ کوئی بات نہیں، چلتا رہتا ہے۔ شاعری کیا ہے؟ دلی جذبات کا اظہار ہے۔ دل اگر بیکار ہے تو شاعری بیکار ہے، دل اگر بیکار ہے تو شاعری بیکار ہے۔ ناف سے قبل میں غزل کی گفتگو کر رہا تھا اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غزل میں وہ تمام مضامین ہمارے شعراء کرام سمو رہے ہیں جو ہمارے سامنے درپیش مسائل ہیں۔ کبھی اشوک صاحب صاحب نے کہا تھا کہ خلوص و پیار بھی لازم ہے آدمی کے لیے، خلوص و پیار بھی لازم ہے آدمی کے لیے، لباس سے ہی کوئی محترم نہیں ہوتا۔ کتنی اچھی بات کہی ہے، لباس سے ہی کوئی محترم نہیں ہوتا۔ غریب ہو کے بھی جو سب کے کام آتا ہے، کسی امیر سے رتبے میں کم نہیں ہوتا، کسی امیر سے رتبے میں کم نہیں ہوتا۔ تو غزل اب اس مقام پر آ گئی ہے، اس پٹری پر چل رہی ہے جس کو سن کر حضرت امیر خسرو کی روح بھی خوش ہوتی رہے گی کہ ہم نے جہاں غزل کو چھوڑا تھا اس سے بہت آگے بڑھ کے مطلب آدھے کرتا ہوں کہ افسردگی کی یا خدا تصویر بدل دے، کیا بات ہے، افسردگی کی یا خدا تصویر بدل دے، تقدیر کے مالک میری تقدیر بدل دے۔ افسردگی کی یا خدا تصویر بدل دے، تقدیر کے مالک میری تقدیر بدل دے۔ اے میرے خدا یا مجھے اس ہی سے ملا دے، اے میرے خدا یا مجھے اس ہی سے ملا دے، یا آرزوئے عاشق دلگیر بدل دے، یا آرزوئے عاشق دلگیر بدل دے۔ اب اس کی کھنک لگتی ہے پائل کی کھنک سی، اب اس کی کھنک لگتی ہے پائل کی کھنک سی، صیاد سے کہہ دو میری زنجیر بدل دے، صیاد سے کہہ دو میری زنجیر بدل دے۔ اب اس کی کھنک لگتی ہے پائل کی کھنک سی، اب اس کی کھنک لگتی ہے پائل کی کھنک سی، صیاد سے کہہ دو میری زنجیر بدل دے۔ اب اس کی کھنک لگتی ہے پائل کی کھنک سی، اب اس کی کھنک لگتی ہے پائل کی کھنک سی، صیاد سے کہہ دو میری زنجیر بدل دے۔ ایک اور مطلب کرتا ہوں کہ یا خدا کیسے امتحان میں ہوں، یا خدا کیسے امتحان میں ہوں، زخمی بازو ہے میں اڑان میں ہوں، یا خدا کیسے امتحان میں ہوں، زخمی بازو ہے میں اڑان میں ہوں،
یا خدا کیسے امتحان میں ہوں، زخمی بازو ہے میں اڑان میں ہوں، پتھروں سے بھی دوستی کر لی، پتھروں سے بھی دوستی کر لی، جب سے میں کانچ کے مکان میں ہوں، پتھروں سے بھی دوستی کر لی، جب سے میں کانچ کے مکان میں ہوں، اور رشتے قائم ہیں آج دولت پر، رشتے قائم ہیں آج دولت پر، اور میں جانے کس گمان میں ہوں، رشتے قائم ہیں آج دولت پر، اور میں جانے کس گمان میں ہوں، میں نے کیا کچھ نہیں یہاں دیکھا، میں نے کیا کچھ نہیں یہاں دیکھا، ایک مدت سے اس مکان میں ہوں، میں نے کیا کچھ نہیں یہاں دیکھا، ایک مدت سے اس مکان میں ہوں، اور اب بھی ملتے ہیں اجنبی بن کر، اب بھی ملتے ہیں اجنبی بن کر، جبکہ برسوں سے خاندان میں ہوں، اب بھی ملتے ہیں اجنبی بن کر، جبکہ برسوں سے خاندان میں ہوں، اور ماں میرے بالوں پر سلامت ہیں، ماں میرے بالوں پر سلامت ہیں، تیری رحمت کے سائبان میں ہوں، تیری رحمت کے سائبان میں ہوں، اور کچھ ترنم سے گھر کرتا ہوں۔ تمہارے حسن کا ہم سر نہیں ہے، تمہارے حسن کا ہم سر نہیں ہے، میرے جیسا بھی دیداور نہیں ہے، میرے جیسا بھی دیداور نہیں ہے، میں کھیلا کرتا ہوں زلفوں سے اس کی، میں کھیلا کرتا ہوں زلفوں سے اس کی، میرے کاندھے پہ جس کا سر نہیں ہے، میرے کاندھے پہ جس کا سر نہیں ہے، ستایا ہے وہاں پر تشنگی نے، ستایا ہے وہاں پر تشنگی نے، جہاں پر شیشہ و ساغر نہیں ہے، جہاں پر شیشہ و ساغر نہیں ہے، تیرا شکوہ کروں کس سے یہاں پر، تیرا شکوہ کروں کس سے یہاں پر، یہ دنیا ہے صفِ محشر نہیں ہے، یہ دنیا ہے صفِ محشر نہیں ہے، اور آپ کی شرط میرے زخمی جگر کو سینے والا، میرے زخمی جگر کو سینے والا، کوئی مشاق بخیاگر نہیں ہے، کوئی مشاق بخیاگر نہیں ہے، تمہارے حسن کا ہم سر نہیں ہے، میرے جیسا بھی دیداور نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ اس کے نزدیک میرا عشق و وفا کچھ بھی نہیں، اس کے نزدیک میرا عشق و وفا کچھ بھی نہیں، یعنی اب جان لٹانے کا صلہ کچھ بھی نہیں، اس کے نزدیک میرا عشق و وفا کچھ بھی نہیں، یعنی اب جان لٹانے کا صلہ کچھ بھی نہیں، تیری باتیں کسی نیتا کی طرح لگتی ہیں، تیری باتیں کسی نیتا کی طرح لگتی ہیں،
صرف وعدے ہی کیے تو نے کیا کچھ بھی نہیں، تیری باتیں کسی نیتا کی طرح لگتی ہیں، صرف وعدے ہی کیے تو نے کیا کچھ بھی نہیں، صرف وعدے ہی کیے تو نے کیا کچھ بھی نہیں، آج چہرے تو چمکدار نظر آتے ہیں، آج چہرے تو چمکدار نظر آتے ہیں، اور اگر آنکھ میں دیکھو تو حیا کچھ بھی نہیں، اور اگر آنکھ میں دیکھو تو حیا کچھ بھی نہیں، اور اگر آنکھ میں دیکھو تو حیا کچھ بھی نہیں، رنج و غم زیست میں ہونا بھی ضروری ہے بہت، رنج و غم زیست میں ہونا بھی ضروری ہے بہت، زندگی ایک سی جینے میں مزہ کچھ بھی نہیں، زندگی ایک سی جینے میں مزہ کچھ بھی نہیں، زندگی ایک سی جینے میں مزہ کچھ بھی نہیں۔ ایک مطلب اور چند اشعار ہو دیکھیں جو ادیبوں کے قلم کی دھار میں موجود ہے، ادیب و شعراء یہاں تشریف فرمائے، میں توجہ چاہوں گا ان کی، جو ادیبوں کے قلم کی دھار میں موجود ہے، کاٹ کب ایسی کسی تلوار میں موجود ہے، جو ادیبوں کے قلم کی دھار میں موجود ہے، کاٹ کب ایسی کسی تلوار میں موجود ہے، کب وفاداری ہمارے یار میں موجود ہے، کر وفاداری ہمارے یار میں موجود ہے، کس لیے پھر وہ صفِ اغیار میں موجود ہے، کس لیے پھر وہ صفِ اغیار میں موجود ہے، کس لیے پھر وہ صفِ اغیار میں موجود ہے۔ اور شعر میں توجہ چاہوں گا، اس میں دیکھیں ایک ہماری جانثاری کا کوئی چرچا نہیں، ایک ہماری جانثاری کا کوئی چرچا نہیں، یوں تو سب کا تذکرہ اخبار میں موجود ہے، ایک ہماری جانثاری کا کوئی چرچا نہیں، ایک ہماری جانثاری کا کوئی چرچا نہیں، یوں تو سب کا تذکرہ اخبار میں موجود ہے، یوں تو سب کا تذکرہ اخبار میں موجود ہے۔ ایک غزل کافی پرانی لیکن پڑھی نہیں، پیش کرتا ہوں، آج یہاں ماحول دیکھیں طویل لہر میں سماعت کریں۔ جس طرف دیکھتا ہوں تیری ذات ہے، واہ کیا بات ہے، جس طرف دیکھتا ہوں تیری ذات ہے، واہ کیا بات ہے، میں اکیلا نہیں تو میرے ساتھ ہے، واہ کیا بات ہے، میں اکیلا نہیں تو میرے ساتھ ہے، واہ کیا بات ہے، جس طرف دیکھتا ہوں تیری ذات ہے، واہ کیا بات ہے۔ اس نے مطلب ہے یار نزدیک ہے، وصل کی رات ہے، واہ کیا بات ہے۔ دیکھیں یار نزدیک ہے، وصل کی رات ہے، واہ کیا بات ہے، مجھ سے گویا ہے وہ ہاتھ میں ہاتھ ہے، واہ کیا بات ہے، مجھ سے گویا ہے وہ ہاتھ میں ہاتھ ہے، واہ کیا بات ہے۔ شعر دیکھیں یہاں سے حافظ صاحب، ہائے رے اس کے چہرے پہ پھیلا ہوا رنگ شرم و حیا، ہائے رے اس کے چہرے پہ پھیلا ہوا رنگ شرم و حیا، ایسا لگتا ہے پہلی ملاقات ہے، واہ کیا بات ہے، ایسا لگتا ہے پہلی ملاقات ہے، واہ کیا بات ہے، ہائے رے اس کے چہرے پہ پھیلا ہوا، ہائے رے اس کے چہرے پہ پھیلا ہوا رنگ شرم و حیا، ایسا لگتا ہے پہلی ملاقات ہے، واہ کیا بات ہے۔ شعر میں توجہ چاہوں گا شعراء کرام کی، دیکھیں ایسا لگتا ہے پہلی ملاقات ہے، واہ کیا بات ہے، ایسا لگتا ہے پہلی ملاقات ہے، واہ کیا بات ہے۔ دیکھیں ایسا لگتا ہے پہلی ملاقات، واہ کیا بات ہے، یہ چمک تاروں کی چاند کی چاندنی شمس کی روشنی، یہ چمک تاروں کی چاند کی چاندنی
شمس کی روشنی جانے جہاں تیرے جلووں کی خیرات ہے، واہ کیا بات ہے، جانے جہاں تیرے جلووں کی خیرات ہے، واہ کیا بات ہے، جانے جہاں تیرے جلووں کی خیرات ہے، واہ کیا بات ہے۔ طالبان نظر پہ نظر ڈال دو، بے قلبی ٹال دو، طالبان نظر پہ نظر ڈال دو، بے قلی ٹال دو، سب کے ہاتھوں میں کشکول حاجات ہے، واہ کیا بات ہے، سب کے ہاتھوں میں کشکول حاجات ہے، واہ کیا بات ہے، سب کے ہاتھوں میں کشکول حاجات ہے، واہ کیا بات ہے، سب کے ہاتھوں میں کشکول حاجات ہے، واہ کیا بات ہے۔ یہ چمک تاروں کی، یہ چمک تاروں کی چاند کی چاندنی، شمس کی روشنی، جانے جہاں تیرے جلووں کی خیرات ہے، واہ کیا بات ہے، جانے جہاں تیرے جلووں کی خیرات ہے، واہ کیا بات ہے، جانے جہاں تیرے جلووں کی خیرات ہے، واہ کیا بات ہے۔ کیا کریں ہاں عشق یاد ہے، دیکھیں نہیں، بات میں بات کا فلسفہ دیکھیے، سلسلہ دیکھیے، بات میں بات کا فلسفہ دیکھیے، سلسلہ دیکھیے، اس کی ہر بات میں ایک نئی بات ہے، واہ کیا بات ہے، اس کی ہر بات میں ایک نئی بات ہے، واہ کیا بات ہے، بات میں بات کا سلسلہ دیکھیے، فلسفہ دیکھیے، اس کی ہر بات میں ایک نئی بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ طالبان نظر پہ نظر ڈال دو، بے قلی ٹال دو، سب کے ہاتھوں میں کشکول حاجات ہے، واہ کیا بات ہے۔ مطلب اس کرتا ہوں، آج سب کے فسانے ہوئے برطرف، دیکھیے ہر طرف، آج سب کے فسانے ہوئے برطرف، دیکھیے ہر طرف، راز کا ذکر ہے، راز کی بات ہے، واہ کیا بات ہے، راز کا ذکر ہے، راز کی بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ بڑا اچھا۔ پہلی بار آپ کے درگاہ میں حاضر ہوں، میرے دوست اسرار بھائی میری مزدور کے جنرل سیکریٹری ہیں، تو چھوٹی سی بات میں میرے پاس ہے، میرا والد اس کے یہ سب مالک ہیں، جہاں یہ کہتے ہیں مجھے جانا ہے سماعت فرمائیں، بغل کے ایک مطلب جو شعر حاضر رکھوں میں جی عطا کیجیے۔ اور ایک دل دماغ ہے ہم سے پھرا ہوا، ہر ایک دل دماغ ہے ہم سے پھرا ہر ہوا، ایک دل دماغ ہے ہم سے پھرا ہوا، ہر ایک دل دماغ ہے ہم سے پھرا ہوا، کیا کریں تم کیا خفا ہوئے کہ زمانہ خفا، کیا کریں کیا کریں، واہ واہ، کیا خفا ہوئے کہ زمانہ خفا ہوا، واہ واہ، پھر پڑھ دیجیے۔ ہر ایک دل تمام ہے ہم سے پھرا ہوا، واہ واہ، ہر ایک دل تمام ہے ہم سے پھرا ہوا، تم کیا خفا ہوئے کہ زمانہ خفا ہوا، شعر سماعت فرمائیں۔ کل زندگی ایک بنایا تھا شیعہ، کل زندگی ایک بنایا تھا شیعہ، دیکھا جو کل تو اس کو بھی
जला हुआ। शेर समाप्त फरमाएं। अफसोस इस जहां में हमारा कोई नहीं, क्या कहना। अफसोस इस जहां में हमारा कोई नहीं, कहने को एक दोस्त था वो भी जुदा हुआ, कहने को एक दोस्त था वो भी जुदा हुआ। तुम क्या वफा हुए के ज़माना खफा हुआ। ये शेर खास तौर पे पेश कर रहा हूँ। जकड़ा हुआ हूँ वक्त की जंजीर से मगर, जकड़ा हुआ हूँ वक्त की जंजीर से मगर, दुनिया नई बनाऊंगा जिस दम रहा हुआ, दुनिया नई बनाऊंगा जिस दम रहा हुआ। तुम क्या खफा हुए के ज़माना खफा हुआ, अब तू है और एक दिल बापर में तेरी याद, अब तू है और एक दिल बापर में तेरी याद, तेरे निगाह नाज है दिल में छुपा हुआ। तुम क्या खफा हुए के ज़माना खफा। वाह 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 बताते करता हूँ कि ख्वाब आँखों में न दिल में बसे अरमां होते, ख्वाब आँखों में न दिल में बसे अरमां होते, जिंदगी फिर तेरे रास्ते बड़े आसान होते, क्या कहना। जिंदगी फिर तेरे रास्ते बड़े आसान होते, तुझ पे होते कि किसी और पे कुर्बान होते, ख्याल मैंने कि तुझ पे होते कि किसी और पे कुर्बान होते, हम बहरहाल मोहब्बत में परेशान होते, हम बहरहाल मोहब्बत में परेशान होते। के बेकली हिजर घुटन रंज उदासी वहशत, बेकली हिजर घुटन रंज उदासी वहशत, काश तुम मेरे किसी दर्द के दरमा होते, काश तुम मेरे किसी दर्द के दरमा होते। वाह 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 वाह। गुल ही बर्बादिए गुलशन पे उतर आए जब, गुल ही बर्बादिए गुलशन पे उतर आए जब, देर लगती नहीं गुलशन को बयाबां होते, देर लगती नहीं गुलशन को बयाबां होते। इसलिए गुल ही बर्बादिए गुलशन पे उतर आए जब, गुल ही बर्बादिए गुलशन पे उतर आए जब, देर लगती नहीं गुलशन को बयाबां होते। इसलिए है मेरी खामोश मिजाजी बेहतर, इसलिए है मेरी खामोश मिजाजी बेहतर, बोलने वालों को देखा है पेशेमा होते, बोलने वालों को देखा है पेशेमा होते। अच्छा है। बात इतनी थी मनाने को मुझे तुम आते, बात इतनी थी मनाने को मुझे तुम आते, देर लगती नहीं मेरी, देर लगती नहीं मेरी नहीं वो हाँ होते, देर लगती नहीं मेरी नहीं वो हाँ होते। और आंधियों के जो तरफदार बने हैं काशिफ,
آندھی کے جو طرفدار بنے ہیں کاشف، کیسے دیکھیں وہ کسی گھر میں چراغاں ہوتے، کیسے دیکھیں وہ کسی گھر میں چراغاں ہوتے۔ گل ہی جب بربادی گلشن پہ اتر آئیں، گل ہی بربادی گلشن پہ اتر آئیں، جب وہ دیر لگتی نہیں گلشن کو بیاباں۔ مطلب شعر ایک دل کی لگی ہے جو بجھائی نہیں جاتی۔